کیا ہے کہ جو بندہ اپنی ازدواجی زندگی کی ابتدا 2 رکعت نماز نفل سے کرتا ہے، اللہ اس کی نسلوں میں 11 برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ میں نے آپ نے درس میں بتایا تھا، آج سبق دہرا رہا ہوں۔ پہلی برکت جو اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کی نسلوں میں ولی پیدا کرے گا، اللہ اپنے دوست پیدا کرے گا، اللہ نیک صالح بندے پیدا کرے گا۔ اور دوسرا، جن سجدوں اور رکوع سے میاں بیوی نے ابتدا کی، اللہ ان کی اولاد سے وہ رکوع اور سجدے نہیں چھینے گا اور بندگی نہیں چھینے گا، سبحان اللہ۔ اور تیسرا، اللہ جل شانہ ان کی نسلوں کو خواہشات کا غلام نہیں بنائے گا۔ بہت بڑی گہری بات ہے، بڑی گہری بات ہے۔ خواہشات کا، ہوائے نفس، خواہشات کا غلام یہ ہے، اللہ پاک اس کی نسلوں کو زہری حسن عطا فرمائیں گے۔ ہاں، کانا، لولا، لنگڑا، اپاہج، اندھا، پاگل، معذور، ڈسیبل، اللہ پاک اس کی نسلوں کو ظاہری حسن عطا فرمائیں گے۔ ظاہری حسن، سونا سونا، موٹا موٹا، پھینا پھینا، گونگلو گونگلو بچہ ہو، خوبصورت سا۔ تو چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اس کی نسلوں کو ظاہری حسن عطا فرمائیں گے۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کی نسلوں کو باطنی حسن عطا فرمائیں گے۔ دل کا حسین، اندر کا حسن، اندر کی روحانیت اور اندر کی خیریں اور اندر کی برکتیں اور اندر کی فقیری اور اندر کی ولایت، اللہ باطنی اندر کا حسن عطا فرمائیں گے۔ اور چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اللہ مہربان اس کی نسلوں کی روح کو فرائض کی ادا کیے کے بغیر اپنے پاس نہیں بلائیں گے، کیونکہ انہوں نے ایک طرف خواہشات کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، جوانی اور جذبات، انہوں نے نفل کو زندہ کیا، اللہ اس نفل کو زندہ کے بدلے اللہ ان کو فرائض عطا فرمائیں گے۔ ہاں ایسا ہی ہے، اور یہ سچ ہے، انہوں نے نفل پڑھے، اللہ اس کے بدلے میں ان کی نسلوں میں فرائض کو عطا فرمائیں گے۔ اور کیا ہے بات میں جو عرض کر رہا ہوں، نسلوں کو فرائض کی ادائیگی کے بغیر اپنے پاس نہیں بلائیں گے، اللہ کو نظام ایسا بنائیں گے کہ ان کی نسلوں میں اللہ فرائض کو زندہ کر دیں گے۔ اور ساتواں، نماز میں اللہ پاک نے روزی میں برکت رکھی ہے، اللہ ان کی نسلوں کو صدا کی روزی عطا فرمائیں گے، روزی میں برکت، صدا کا رزق اور ہمیشہ کا غنا اور ہمیشہ کی تمنگری عطا فرمائیں گے۔ اور آٹھواں فائدہ، اللہ پاک ان کو ظاہر کا ایسا نور عطا فرمائیں گے جس سے وہ حق اور باطل کو پہچان سکیں گے۔ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، یہ نقصان ہے، یہ نفع ہے، اللہ پاک ایسا نور عطا فرمائیں گے، ایسا نور عطا فرمائیں گے جس سے وہ حق اور باطل کو پہچان لے گا۔ اور یہ نور یاد رکھیے گا، آج کے دور کی اشد ضرورت ہے، ہر دور کی رہی، فتنوں کا دور، دجالی فتنے اپنے خد و خال، اپنی علامات، اپنی سمٹمز کے ساتھ ظاہر ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، ہوں گے۔ ایسے وقت میں باطن کا نور ضروری ہے۔ اللہم نور قلبی بعلم کا، اللہ دل میں کوئی علم کا نور عطا ایسا عطا فرما اور دل کو نورانی بنا جو مجھے حق اور باطل کے پہچاننے میں مدد دے۔ کہیں ایسا نہ ہو وہ ہو تو شر اور اس کے اوپر خیر کا جو ہے وہ ملمہ اور خیر کا ایک پردہ ہو اور اندر شر ہو اور اس کے اندر شراب ہو، میں اس کو شربت کی بوتل سمجھ رہا ہوں۔ یہ صرف نور باطن بتائے گا۔ اور اللہ پاک اس کا 9واں فائدہ یہ ہے کہ آخری وقت میں کلمہ عطا فرمائے گا۔ اور 10واں فائدہ یہ ہے اس کو اور اس کی نسلوں کو فقر اور فقیر ہونے سے بچائے گا۔ اور 11واں فائدہ یہ ہے اللہ پاک اس کو قیامت تک آنے والے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ کیا کمال ہے، کیا فائدہ